گناہگار میں اور گمراہ میں فرق کیا ہوگا؟ گناہگار تو وہ ہے کہ یہ کہے میں غلطی کر چکا ہوں، میں نے اللہ کا حکم توڑا ہے، میں نے اللہ کا فرض ضائع کر دیا ہے، عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ سے متعلق، پیغمبر سے متعلق، کتابوں سے متعلق، آخرت سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، اللہ کی صفات سے متعلق، پیغمبروں کی صفات سے متعلق، فرشتوں کی صفات سے متعلق، قرآن مجید کی صفات سے متعلق، قیامت کے دن کے جو حالات دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں اس کے اوپر ان کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک عقیدے کے ساتھ ساتھ انہوں نے صفات کی کمزوری سے کوئی حکم توڑ دیا، کوئی ممنوع کام کر دیا، کوئی ضروری کام کر نہ سکے ضائع کر دیا، اور اپنے کو گناہگار بھی سمجھا اور مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخش بھی دیتے ہیں۔ اور یا تو اللہ اپنی خصوصی رحمت سے بخش دیتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے پوچھے، میرا کوئی حزب اختلاف نہیں ہے کہ جو کہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیسے بخشا، وہ بخشنے میں آزاد ہے، بخشنے میں بالکل آزاد ہے۔ آپ نے پڑھا ہے، سنا بھی ہے، تبلیغ میں ایک اسرائیلی آدمی تھا، اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، بنی اسرائیل کا تھا، 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا مسلمان۔ اس کو احساس ہو گیا اور گناہ نے پریشان کر دیا، تو پریشانی کی وجہ سے وہ گیا اور ایک عبادت گزار آدمی سے پوچھا، اور وہ عالم نہیں تھا، صرف عابد تھا، کہ میری بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ علماء کو تو اللہ کی رحمت کی وسعت کا پتہ ہے کتابوں کی روشنی میں، عوام کو تو پتہ نہیں ہے۔ وہ عبادت گزار تھا، اور اکثر عبادت گزار زیادہ تنگ نظر ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کو بتا دیا، صاحب آپ کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، 99 کے قاتل ہو۔ وہ آدمی اپنے حالات کا مجبور تھا، اتنا پریشان تھا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ سو ہو گئے، پھر پریشانی، پھر اس کے بعد گیا ایک اللہ والے عالم کے پاس گیا، مسلم شریف میں ہے، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، اہل ارض میں بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، کون ہے بڑا عالم جو مجھے کچھ راستہ بتا دے؟ انہوں نے بتا دیا، کہا میں ایسے جرم کر چکا ہوں، 100 قتل کر چکا ہوں، آپ مجھے بتا دیں میری بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو ایک آدمی نے بتایا بخشش نہیں ہو سکتی، میں نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ اس نے کہا، کون ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے اور تیری توبہ کو روک دے اور تیری بخشش کو روک دے؟ اللہ تجھے بخش سکتا ہے، وہ بخشتا بھی ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ تو یہاں گناہوں کا عادی بن چکا ہے، یہاں جب عادت تیری گناہوں کی پڑ گئی تو توبہ کرے گا ٹوٹے گی، پھر کرے گا ٹوٹے گی، پھر کرے گا ٹوٹے گی، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں عبث ہو جائے۔ تو پھر اس طرح کر لو کہ وہ فلانی جگہ کچھ اللہ والے بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے پاس جا کر وہاں ان سے ملاقات کر کے ان کے پاس رہو۔ یہ یہاں سے چلا گیا، جاتے 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 راستے میں موت آ گئی۔ اب موت آ گئی، مر رہا ہے اور گر گیا، تو اس آخری حالت میں بے بسی میں اپنے سینے کو تھوڑا سا موڑ دیا اسی بستی کی طرف جدھر جا رہا تھا، ہل کر فناء بصدرہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے گئے، دوزخ لے جائے، جنت لے جائے۔ دوزخ والے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، جنت والے کہہ رہے ہیں توبہ کر کے جا رہا تھا، نیک لوگوں کی رفاقت اور صحبت کے لیے جا رہا تھا۔ نیکوں کی رفاقت اور صحبت بہت بڑی نعمت ہے، اسی میں بندے کو توبے کی توفیق ہوتی ہے۔ نیکوں کی رفاقت میں توبے کی توفیق ہوتی ہے، اپنے کو آئینہ میں پیش کر لیتا ہے تو آئینہ میں گناہ اپنے نظر آ جاتے ہیں۔ جب برے آدمی کو آئینہ بناؤ گے تو پھر گناہ ہی نظر نہیں آئیں گے، پھر اس آدمی کو آئینہ بنایا، عادت بڑھے گی، گناہگار بن جائے گا۔ لیکن اگر صاف آئینہ رکھ دیا تو پھر اس صاف آئینے میں اپنی غلطی نظر آ جائیں گے۔ اللہ میں بڑے بڑے اللہ والوں سے ملنے کا موقع تبلیغ میں بھی ملا، ویسے بھی ملا، مجھے اپنی بہت ساری غلطیاں بڑے اللہ والوں کے ساتھ اٹھنے سے معلوم ہو گئی، تو اگر وہ نہ جاتا میں ان کے پاس تو میری وہ غلطیاں مجھے معلوم نہ ہوتی۔
کچھ استاذوں کی زندگی سے صلحاء کے سامنے بیٹھا تو ان کی زندگی سے وہ غلطی مجھے معلوم ہو گئی، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، بڑے لوگوں میں تو یہ نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ آج کل ہمارا سب سے زیادہ واسطہ عوام کا گندے سے گندے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئینہ خراب ہے تو پھر خراب آئینہ میں اپنا گناہ نظر تو نہیں آتا، صاف آئینہ میں گناہ نظر آ جاتا ہے، اور صاف آئینہ ہم نے کبھی تلاش ہی نہیں کیا۔ صاف آئینے کو تو ہم گالی دے رہے ہیں، ہمارے اوباش لوگ گالی نہیں دے رہے۔ ہوٹل اسی سے آباد ہے، دکان اسی سے آباد ہے، دفتر اسی سے آباد ہے۔ آئینہ خراب ہے ہمارا۔ وہ آدمی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم جاؤ ایسا کرو، ناپنا شروع کر دو، جدھر سے گیا ہے مرنے کی جگہ تک بھی ناپو، اور مرنے کی جگہ سے اس بستی تک بھی ناپو۔ جو جگہ ہو گئی کم یہ اسی طرف کا ہے، جو ہو گئی زیادہ یہ اس طرف کا نہیں ہے۔ حقیقت حال میں جہاں سے جا رہا تھا مرنے کی جگہ تک یہ جگہ تھی کم، اور مرنے کی جگہ سے لے کر آگے وہ صلحاء کی بستی تک کی جگہ تھی زیادہ۔ حق کیا بنتا تھا کہ یہ دوزخیوں میں شمار ہو جائے، کیونکہ یہ تو اس جگہ تک راستہ زیادہ ہے اور مرنے کی جگہ تک کا راستہ کم ہے جانے کی جگہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو حرکت دے دی، اور اسباب سے قدر کر کے یہ جو زمین کم تھی اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دے دیا کہ تو پھیل جا، اور جو زمین لمبی تھی زیادہ تھی اللہ نے حکم دے دیا کہ تو سکھڑ جا۔ اسے کہتے ہیں تکوینی نظام کو اللہ رب العالمین نے حرکت دے دی، اور وہ زمین جہاں جا رہا تھا ایک بالش کم پڑ گئی، اور جہاں سے جا رہا تھا اور مرنے کی جگہ تک یہ زمین زیادہ ہو گئی۔ لوگ کہیں گے سارے، خاص کر وہ لوگ کہیں گے جو زیادہ سخت مزاج ہیں، وہ کہیں گے مخلوق کے حقوق کا کیا ہوگا، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اور 100 آدمیوں کے قتل کے ساتھ ساتھ پھر آگے ان کے رشتہ داروں کو جو دکھ پہنچایا، صدمہ پہنچایا، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے حقوق خود معاف نہیں کرتا۔ اس کا بڑا آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 100 کا قاتل ہے اس کو معاف کر سکتا ہے تو وہ ان مقتولوں کے گھر والوں کو، مقتولوں کو راضی بھی کر سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری اس کی ہے، یہ ہماری اور تمہاری نہیں ہے۔ بس اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رحمت کا فضل اور چپو تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، ایسے تم بنو۔